توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ میرے دماغ میں ابھی تک گاڑی چل رہی ہے، اور پتہ نہیں ان کا کیا۔ میں نے پوچھا امجد جی، وہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میں اس لیے اندر آ گیا، اور بیٹھنے کی سکت نہیں تھی مجھ میں، تو اس لیے بیٹھ گیا۔ بہرحال اگر آپ کی طلب ہے تو رسد کا بخل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ میری تھکن سن کے بیمار لگنے لگ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، ظاہر میں پستی میں بیٹھا ہوں کسی گڑھے میں، تو میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اونچی جگہ بیٹھا ہوں؟ تو بظاہر تو عبادت گراتی ہے زمین پر، آخر کیوں لسان اللہ نے فخر کیا انا العابد؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اور عالم فخر کرتا، ہم کہہ دیتے کہ آخر معصوم تو نہیں، بھول گیا ہوگا۔ جس کا کہا اس کا کہا ہو، جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہو، جس کے بارے میں اللہ کلیم اللہ سے طور پہ نبی اور علی کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے۔ موسیٰ نے پوچھا تھا نا، کون ہے محمد، کون ہے علی؟ فرمایا آزاؤ فی فی ہے کلامی و فی فی ہے لسانی۔ فرمایا جو بڑا بھائی ہے نا، اس کے منہ میں میرا کلام ہے، اور اس چھوٹے کے منہ میں میری زبان ہے۔ تو وہ جو ناز کر رہا ہے نہ کوئی صاحب کہ انا العابد، میں ہی عابد ہوں۔ اترا تو سعید بھائی، ہم جیسے بھی کبھی کبھی لیتے ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑے عابد ہیں، ایاک نعبد کہہ کر بڑے ترنگ میں ہیں، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، کہے کس سے رہے ہو؟ میں کہہ گیا، پتہ نہیں کس کے ساتھ گزر گئی۔ یہ ایاکا کی جو ضمیر ہے، یہ خطاب کس سے کر رہے ہو؟ یہ تو ہم جب ایسے ایک بندہ کہے میں نے غضنفر کی بڑی خدمت کی، اچھا کتنا عرصہ بہاولپور رہے ہو؟ بہاولپور تو میں کبھی نہیں گیا۔ تو پھر کہاں ملے تھے غضنفر سے؟ ملا تو کبھی نہیں۔ خدمت کیا کی ہے؟ یہی تو تو کر رہا ہے۔ تیری عبادت کر رہا ہوں، کس کی؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ باہر بھی سنا جا رہا ہے یہ خمسہ، تو ارباب علم کے لیے ایک جملہ بولتا چلوں۔ ہاں پہلے تمہارے پڑھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے تمہیں اس جملے کی داد معاف کر دی۔ اللہ نہ تو مشاعر ظاہرہ سے سمجھ میں آتا ہے، نہ مشاعر باطنہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ آسان کروں، حواس خمسہ، یہ حواس ظاہر، یہ مشاعر ظاہرہ ہے۔ قوت متفکرہ، قوت متخیلہ، نفس، عقل، فؤاد، جس کا ترجمہ ہم دل کرتے ہیں، مگر جو دل تم سمجھتے ہو وہ قلب ہے۔ فؤاد وہ ہے جو دل کو بھی زندہ رکھتا ہے۔
بار والوں پڑھے پڑھیں گے نا میری بات میں. تو یہ 5 ہیں مشاعر باطنہ. اب جو حواس ظاہرہ ہیں گلفام، وہ ظواہر اشیاء کا ادراک کرتے ہیں بس، یعنی کسی بھی شے کے ظاہر کو سمجھتے ہیں. آنکھ نے کچھ دیکھا، کیا حقیقت دیکھی؟ تمہاری آنکھ سوائے رنگ کے کچھ نہیں دیکھ سکتی. جاؤ تحقیق کرو، آنکھ بس رنگ دیکھتی ہے. کپڑا چھوا، نرم ہے، کھردھرا ہے، نرمی بھی ظاہر ہے، سختی بھی ظاہر ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، یہ ظاہر ہے. یعنی حواس خمسہ اشیاء کے ظاہر کا ادراک کرتے ہیں، اور اللہ کسی شے کا ظاہر نہیں ہے. چلے بڑی باتیں. ہاں، اور اب ذرا مشاعر باطنہ کی طرف آ جاؤ. تو نجم شاہ، قوت متخیلہ اور قوت متفکرہ، یہ جو 2 طاقتیں ہیں، یہ جو 2 حواس ہیں باطنی، یہ جزویات کے باطن کا ادراک کر سکتے ہیں بس، اور اللہ کسی شے کی جزو نہیں ہے. تیسری قوت ہے نفس. نقوی صاحب، نفس صور اشیاء کا ادراک کرتا ہے، یعنی کسی بھی شے کی صورت کا ادراک کر سکتا ہے، اور اللہ کسی شے کی صورت نہیں ہے. اور جو آپ کی عقل ہے مہدی شاہ، وہ معنی کلیہ کا ادراک کر سکتی ہے، اور اللہ کسی شے کا معنی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کچھ؟ اللہ ویسے کیا ہو گیا؟ اور جو فؤاد ہے وہ حقائق اشیاء کا، یعنی کسی شے کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے، اور اللہ کسی شے کی حقیقت نہیں ہے. لو جی، چھٹی ہو گئی. نہ مشاعر ظاہرہ سے سمجھ میں آیا، نہ مشاعر باطنہ سے سمجھ میں آیا. تو ہے میرے مالک، غضنفر کو اجازت ہے گستاخی کر سکتا ہوں جب تو نہ مشاعر ظاہرہ سے سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ مشاعر باطنہ سے سمجھ میں آ سکتا ہے. تو نے ہم پہ واجب کیوں کیا کہ مجھے پہچانو؟ ٹھیک ہے نا؟ اس نے آقا جی واجب کر دیا ہم پر، میری معرفت حاصل کرو، جب ممکن ہی نہیں. خدا نے کہا جاہل نہ بن، اتنی سی عقل رکھتا ہے، میں خلاق عقل ہوں، میں نہیں جانتا. مجھے پتا تھا کوئی نہیں پہچان سکتا مجھے. تو کیا ہے؟ مجھے آدم نہیں پہچان سکتا، مجھے عیسیٰ نہیں جان سکتا. وہ کہہ نہیں رہا تھا عیسیٰ، تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک. اے اللہ، جو میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے نفس میں ہے میں نہیں جانتا. میں کہہ گیا پچھلا محلہ رہ گیا. نہیں، اب نفس والا اللہ دکھاؤ مجھے. پڑھی میں نے قرآن کی آیت ہے، اگر جس اللہ کا نفس ہے تو روح بھی ہوگی، روح ہے تو بدن بھی ہوگا. اب نفس والا اللہ ڈھونڈو گے یا کوئی نفس اللہ ڈھونڈو گے؟ اللہ کہتا ہے مجھے آدم عیسیٰ نہیں پہچان سکتے. امیر کائنات فرماتے ہیں، نہج البلاغہ پڑھ لینا، ان اہل الملأ الاعلی یطلبونہ فی السماء کما تطلبونہ علی الارض. فرمایا جیسے تم زمین پہ اللہ کو ڈھونڈتے پھرتے ہو نا، آسمان والے فرشتے بھی اسے ایسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. نا اب دیکھو، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں نے سینکڑوں ملا،
کل رات مولا کی عزت کی قسم یہیں سے پڑھ کے سفر میں نکلا تھا اور تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں. اگر تمہیں لگ رہا ہے نہیں، ہاں البتہ اگر تم نے چہرے باسی کر لیے تو پھر ساری تھکن مجھے ہاں یاد آ جائے گی. سر اٹھانا. تو مالک جب تو خود فرما رہا ہے مجھے نہ انبیاء پہچان سکتے ہیں نہ فرشتے جان سکتے ہیں، ہم غریبوں کا جرم کیا ہے؟ کیوں ہم پہ واجب کی اپنی معرفت؟ کہا جاہل نہ بن. میں نے 2 جگہ قرآن میں نہیں کہا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، میرا ایک اعلیٰ نمونہ موجود ہے. بار والا سمجھ آ گئی بات ہے؟ اب اس کا کوئی نمونہ ہے. یہ سورہ آراف میں بھی ہے شہید بھائی اور سورہ روم میں بھی. ایک جگہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. ایک جگہ کہتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ہوا کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. میں اس لیے تشریح نہیں کر رہا کہ زیادہ سے زیادہ جواہر تم تک پہنچا سکوں. سر اٹھانا. اب نمونہ کیسا ہوتا ہے؟ نمونہ ہے. اب جس بندے کا قد 4 فٹ ہو اسے میرا نمونہ کہو گے؟ یعنی اس کا نہ چہرہ مجھ جیسا ہو، نہ قامت میرے جیسی ہو، نہ چال ڈال میرے جیسی، نہ ناک نقشہ، نہ ہاتھ پاؤں. تو نمونہ تو تب بنے گا چہرہ میرے والا، آنکھیں میرے جیسی، کان میرے جیسے، ہاتھ میرے. مسلح پہ کھڑے ہوئے کسی نے تصور کر لیا. اللہ تصور نہیں ہے. کسی نے ذہن میں ضمیر تصویر بنا لی. اللہ تصویر نہیں ہے. بڑا تیر مارا. جس نے کعبہ دیکھ رکھا ہے اس نے سامنے مد نظر کعبے کو رکھ لیا. کعبہ اللہ نہیں ہے، اور تو اور حقیقت کعبہ بھی اللہ نہیں ہے. سر اٹھاؤ. صحیح بھائی اپنے معاشرے میں دیکھ لو. ایک پردہ دار جو گھر میں بیٹھی ہے اسے غیر کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے. تو اللہ کو دیکھنے کے لیے عین اللہ ہونے کی ضرورت ہے. اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں اس کی عبادت. وہ میرے روبرو ہے، میں اس کا آئینہ ہوں. وہ مجھ میں نظر آتا ہے، میں اس میں ڈوب جاتا ہوں. اللہ اکبر. ہیں؟ اچھا میں نے رات بھی کہا تھا کہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں ہے. چلو پکے رہو. امجد یہی نماز ہے، اٹھنا بیٹھنا. ایک بندہ بیمار ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، گر پڑتا ہے. اللہ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ. اب اٹھا بیٹھا تو ہے نہیں، نماز ہو گئی ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے تو اپنی طرف سے آسان ترین کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ میاں میں بیٹھتا ہوں تو چکر آتے ہیں، بیٹھ ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے لیٹ کے پڑھ. اب یہ تو ہیلا بھی نہیں، نماز ہو گئی ہے. پالنے والے لیٹے ہوئے بھی میں ادا نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے اشارے سے پڑھ.
اب نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ قنوت ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، نہ قعود ہے، نماز ہو گئی ہے، اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے؟ وہ حتیٰ کہ شریعت نبوی صاحب یہ کہتی ہے ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے، اللہ کہتے ہیں دل میں نیت کر، ہو گئی۔ تو پھر تلاش کرنا اس صلاۃ کو، ہاں جس صلاۃ کے بارے میں اللہ نبی سے بڑی مشہور آیت ہے سید بھائی سورہ ہاشمی سورہ عنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً صلاۃ جس کا ترجمہ ہوتا ہے نماز، یقیناً صلاۃ برائیوں سے، پکے رہنا ہیں؟ چلو میں زیادہ نہیں، بے شک کل کے اخبار میں بھی کسی نہ کسی نمازی کا کوئی نہ کوئی کرتوت چھپا ہوگا۔ دار والے بیٹھے ہو چلے گئے ہو تو پھر بتاؤ نا نماز نے اسے برائی سے کیوں نہیں روکا؟ میں کئی ایسے جانتا ہوں نماز بھی نہیں چھوڑتے، چوری بھی نہیں چھوڑتے، پھر نماز نے کیوں نہیں روکا؟ باقی چھوڑ دو، سر اٹھا، اگر یہ نماز اٹھنے بیٹھنے والی برائی سے روکتی تو لشکر یزید یہ کیوں کہہ رہا ہے جلدی کرو حسین کو مارو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے؟ اور میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اگر یہ اٹھنے بیٹھنے والی برائی سے روکتی، رسول کے بیٹے کے قتل سے بڑی برائی کون سی تھی؟ کیوں نہیں روکا نماز نے؟ اس نماز تک تیری بینائی کی رسائی ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی کوئی کلیہ نہیں کہ جو نمازی ہو وہ گناہگار نہیں ہو سکتا۔ تھک گئے ہو یا چلے گئے ہو؟ میں نے کہا یہ کوئی فلسفہ نہیں کہ جو نمازی ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ آیت پڑھوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، او ایمان والو جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جانا۔ نشہ بھی کیا ہوا ہے، اللہ مومن بھی کہہ رہا ہے اور نماز سے روک رہا ہے، نمازی تھا تو روکا۔ بلے بڑھیا پچھلے والے والوں، نماز بھی ہے، نشہ بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ کیونکہ مجھے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یعنی نشے کا گناہ بھی کر رہا ہے، اللہ نے ایمان نہیں چھینا۔ یہ مقصد ہی نہیں کہ جو نمازی ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ فحش اور ہے جس سے نماز روکتی ہے، وہ منکر اور ہے جس سے نماز روکتی ہے، وہ صلاۃ اور ہے جو اس سے روکتی ہے۔ آئی ابا
نماز کے عالم کی ضمانت تیرے مولا ششم سے پوچھا گیا تو کون سی نماز؟ مولا ہم نے قاتل نمازی دیکھے، ہم نے فاسق نمازی دیکھے، ہم نے فاجر نمازی دیکھے. فرمایا یہ اٹھنے بیٹھنے والی نماز کی بات نہیں ہے، یا ولایت امیر المومنین. فرمایا صلاۃ امیر کائنات کی ولایت. مانا یہ پھر فحش اور منکر. قال عدونا هو الفحش والمنکر. فرمایا جو ہمارا دشمن ہے فحش بھی وہی ہے، منکر بھی وہی ہے. اس سے روکتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ یعنی دیکھو جو بندہ محمد و آل محمد کے دشمن سے نفرت کرے اللہ کی نظر میں نمازی ہے. تھوڑا جذبات روکا کرو. ہاں میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. یہ بس کروں. ہاں جو مجلس میں جذبات ہوتے ہیں نا باہر بھی پھر یہی رکھا کرو. پھر یہ نہیں کہ جب محمد والے محمد کی محبت قربانی مانگے تو پھر دروازے لاک کر کے بیٹھ جائے. ہاں تو جو 14 کے منکر سے نفرت کرتا ہے آقا جی وہ خدا کی نظر میں نوازی. اور جو ان کے دشمن سے دوستی رکھتا ہے وہ پڑھ کے بھی نمازی نہیں. اللہ اکبر. ہاں کیا بات جتنے برادران اہل سنت یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ تھوڑی دیر الگ ہو جائیں. بیٹھے یہیں رہیں، یعنی خود کو علیحدہ سمجھیں. ذرا میں اپنی برادری سے مکلوں. ہاں کیونکہ شیعوں کے گھر پیدا ہو کے انہوں نے کوئی بڑا معجزہ دکھا دیا ہے شاید. آؤ ملک ہور باہر والا محلہ تمہاری ضمانت. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نقوی صاحب ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعاء الاعتقاد. آج کل کی کتابوں نہیں، جن کتابوں پہ تیرے مذہب کی چھت برقرار ہے نا ان میں بھی موجود.
اور کسی عالم مولوی کی بنائی ہوئی نہیں، تیرے 7ویں امام کی فرمائی ہوئی۔ دعا لمبی ہے، میں ساری نہیں دہرانا چاہتا، اس میں ایک جملہ، یہ بھی یقین ہے زید بھائی ہاشمی، کل یا تو آدھے بھی نہیں ہوں گے۔ کیونکہ زید بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ علی کی محتاجی شیعہ تمہارے میں نہیں، اور آج میں بتانے چلا ہوں کہ شیعہ محتاج کس کس کا ہے۔ اس لیے اگر ناگوار گزرے تو میں نہیں بتاتا، یہیں سے بات بدل لیتا ہوں۔ جو نہیں بولے وہ نہیں سننا چاہتے۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند نعرے سرکار قادم کی فرمائی ہوئی، اپنے حکمداروں سے کہا ہے کہ یہ دعا پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنے اعتقاد دہرایا کرو کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، یہ اعتقاد ہے میرا، یہ اعتقاد ہے میرا۔ نقوی صاحب ان میں میرے امام نے امجد گلفام حسینی ایک جملہ بولا کہ اللہ سے یہ کہا کرو، لا عاشق بالآمال وإن سقط ولا أرى حالي منجئة وإن صلحت إلا بولايته والاهتمام به والإقرار بفضائله والقبول من حملتها والتسليم لرواتها۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب میں نے ترجمہ کرنا ہے، نتیجہ مجھ تک پہنچ جانا ہے کہ کس نے کتنے مارکس لیے ہیں، اور پھر کل نتیجے کی مجلس پر اسی نتیجے کی روشنی میں نے پڑھنی ہے۔ ہاں میری دعا ہے اللہ کرے ہر کوئی بہت بڑے مارجن کے ساتھ پاس مارک لے۔ سر اٹھانا، لا عاشق بالآمال وإن سقط، پالنے والے مجھے اپنے اعمال پہ کوئی بھروسہ نہیں، چاہے جتنے پاکیزہ کیوں نہ ہوں۔ جی اب نہیں میں نے تو ترجمہ کر دیا نا، لا عاشق بالاعمال، میں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں رکھتا، وإن زکت میں نے ترجمہ کر دیا جتنے پاکیزہ ہوں، لفظ زکت جتنے، ہاں شاد باش، جتنے زکی کیوں نہ ہوں۔ اور ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، مریم کے سامنے جبریل کھڑا ہے، بی بی گھبرا رہی ہے، کون آ گیا؟ بی بی ڈر نہیں، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، بی بی میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تجھے فرزند زکی دینے آیا ہوں۔ اللہ نے عیسیٰ کو زکی کہا۔ اے میرے اللہ، میرے عمل عیسیٰ جتنے بھی پاکیزہ ہوں تو مجھے کوئی بھروسہ نہیں۔ ذات واجب کی قسم میرا دل اڑنے کو کر رہا ہے کہ میں اڑ جاؤں۔ عیسیٰ جتنے بھی طاہر ہوں میرے عمل، مجھے بھروسہ نہیں۔ وَلَا أَرَى حَالِي، بے شک کل اپنی مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا لینا، وَلَا أَرَى حَالِي مُنْجِعَةً وَإِنْ صَلُحَتْ، اور پالنے والے میں اپنے اعمال کو نجات کے لائق بھی نہیں سمجھتا، چاہے جتنے صالح کیوں نہ ہوں۔ یعنی عمل زکی بھی ہیں
تو بھروسے کے لائق نہیں، عمل صالح بھی ہیں تو نجات نہیں دیتے۔ بھروسہ کب ہوگا لاہور والوں؟ نجات کب دیں گے؟ تیرے امام نے 5 شرطیں بتائیں۔ پالنے والے میرے عمل نہ نجات دیں گے نہ بھروسے کے قابل، ہاں نجات تب دیں گے، بھروسہ تب اللہ بے ولایت ہی، اگر علی کی ولایت میرے پاس ہوگی۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو اگر اس کی ولایت ہے، میں نے کہا نا شیعہ کہلوا دینے سے تم چھوٹ جاؤ گے، اگر اس کی ولایت ہے پھر نجات بھی دیں گے، پھر بھروسہ بھی ہے، والاعتمام میں بھی، اور اگر میں اس کو امام مانوں گا نجات بھی دیں گے، بھروسے کے لائق بھی ہیں۔ والاقرار بفضائل ہی، اگر علی کے فضائل کا اقرار کروں گا بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ نہیں، زندگی گزر گئی، 16 سال کا تھا غضنفر ممبر پہ آئیں بائیں شائیں میں نے بڑی سنی، آج تک کوئی مائی کا لال نہ نکلا جس نے کہا یہ حوالہ غلط، یہ ترجمہ صحیح نہیں، اور جاؤ چیلنج کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے ملکوں میں میری آواز سنی جا رہی ہے، جہاں جہاں شیعہ علماء بستے ہیں تو ایک انگلی اٹھائے، کل یہی ممبر پہ اپنی شہر کاٹ کے نہ چلا جاؤں، میرے نطفے میں شک، ورنہ سر اٹھا۔ اگر علی کو میں ولی سمجھتا ہوں پھر عملوں پہ بھروسہ ہے، پھر عمل نجات دیں گے، اگر علی کو امام مانتا ہوں پھر بھروسہ ہے، پھر نجات دیں گے، اگر علی کے فضائل کا اقرار کرتا ہوں پھر عمل نجات دیں گے، پھر بھروسہ ہے والقبول من حملتها، اور جن کے سینوں میں علی کے فضائل ہیں ان سے قبول کروں گا تو نجات دیں گے۔ والقبول من حملتها، جو علی کے حاملان فضائل ہیں ان سے سن کے قبول کروں گا تو تب، کل تک تو تیرے ماتھے پہ شکن پڑ جاتی تھی شیعہ ہو کر، ولایت برداشت نہیں ہو سکتی، اور جب تک تو غضنفر سے علی کے فضائل سن کر تسلیم نہ کرے تیرے عمل قبول نہیں ہے۔ سعید بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے گواہی دینی ہے کہ ہم نے آپ سے سن کے قبول کیا،
بالکل دوں گا، لکھ کے دوں گا، علی بادشاہ کی بارگاہ میں ان کے قدموں پہ سر رکھ کے گواہی دوں گا۔ اگر علی کی ولایت ہے تو عمل نجات بھی دیں گے، شیعوں کو بھروسے کے لائق بھی ہیں، امام مانو گے تو بھروسہ بھی ہے، نجات بھی دیں گے۔ علی کے فضائل کا اقرار کرو گے تو بھروسہ بھی ہے، نجات بھی دیں گے۔ اور جو سینوں میں اٹھائے پھرتے ہیں فضائل، ان سے سن کے قبول کرو گے، نجات دیں گے۔ وَالتَّسْلِيمِ لِلرُّوَاتِهَا، اور جو علی کے فضائل کے راوی ہیں ان کی روایت تسلیم کروں گا تو عمل نجات دیں گے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی بات؟ اور آؤ یہ بھی بتا دوں، جسے شاہ نجف منبر پہ بٹھاتے ہیں اس کے اندر 8 آنکھیں لگاتے ہیں، اندر کے کسی اندھے کو شاہ نجف کی مدح سرائی کا شرف مل ہی نہیں سکتا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بعد پھر آئیں بائیں شائیں ہونا شروع ہو جائے گی، کہ بھائی یہ کیا معیار ہے؟ ہمیں یہ کیا پتا کہ کہاں تک فضائل تسلیم کرنے ہیں؟ آؤ یہ علم کا فرح ہاتھ میں، کافی سے اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں، اس میں حدیث موجود۔ امجد تمہارے مولا صادق سے ایک شخص نے کہا، مولا ان عندنا رجل یعرف بالکذب یحدث عنکم، مولا ہمارے شہر میں ایک شخص رہتا ہے بڑا جھوٹا ہے، مشہور جھوٹا، یعرف بالکذب، معروف جھوٹا، یحدث عنکم، آپ کے حوالے سے حدیثیں بیان کرتا ہے، ہم کیا کریں؟ میرے تھکے ہوئے کی تازگی بھی دیکھو اور اپنے چہرے بھی دیکھو۔ بس کروں؟ نہیں میں سب کا تو نہیں کہہ رہا۔ اونچا بول کے، پنجہ کھول کے، بازو بلند کر کے نعرہ مشہور جھوٹا ہے اور آپ کے حوالے سے حدیثیں بیان کرتا ہے، تو مولا ہم کیا کریں؟ مانے یا نہ؟ فرمایا وہ کیا کہتا ہے میرے حوالے سے؟ انی اقول لللیل انہ نہار وللنہار اللہ نیل، کہ میں دن کو رات اور رات کو دن کہتا ہوں۔ نہیں مولا یہ تو نہیں کہتا۔ فرمایا میرا نام لے کے یہ بھی کہے تو انکار نہ کرنا۔ فرمایا میرا نام لے کر یہ بھی کہے، اللہ نہ
قلنا شاید ہم نے کہا ہو، کیونکہ جب وہ میرا نام لے کے کہے گا، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ جانے، اس کا جھوٹ جانے، ہم جانے، لیکن اگر تم نے جھٹلا دیا انما تکذبون اللہ فوق عرشہ، پھر تو تم عرش والے کو جھٹلا دو گے۔ ہاں اب یہ حدیث میں نے ہاشمی جان کے پڑھی ہے، امجد گلفام زہری پتہ چلے۔ ہاں آئندہ خبردار کوئی پڑھے، ہاں اگر ان کے فضائل ہیں محمد والے محمد کے، جھوٹ بول رہا ہے 14 جانے وہ جانے، ہاں ہاں فضائل، شکایت کو فضائل کے کپڑے پہ لپیٹ کے بھی بیان نہ کرے اور انہیں اللہ بھی نہ کہے، کیونکہ اگر انہیں اللہ کہہ دیا جائے پھر فضائل نہیں رہتے۔ فضائل بنتے ہی تب ہیں جب اللہ نہ کہا جائے۔ سمجھا کے دانت گھس گئے، میں نقوی صاحب اپنی بھولی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں، اللہ کہنے سے فضائل کا نشہ ہی غارت ہو جاتا ہے۔ میرے بارے میں امجد اگر تم کسی کو تعارف کراؤ، کوئی اجنبی بندہ پوچھے یا کوئی برادران اہل سنت میں، یار یہ کون ہے؟ یہ ہماری قوم کا علامہ ہے، سلطان العلماء کے ہم نے اسے خطاب دیے ہوئے ہیں، یہ صرف جانتا ہے، نحو جانتا ہے، منطق جانتا ہے، معانی جانتا ہے، بیان جانتا ہے، فلسفہ جانتا ہے، کلام جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، تفسیر جانتا ہے، علم الحروف جانتا ہے، علم العادات جانتا ہے۔ وہ کہے گا یار اگر واقعی علامہ ہے تو پھر کمال کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے اس کے لیے۔ میرے ڈرائیور کی طرف اشارہ کر کے گئے، یہ قبلہ کا ڈرائیور ہے، یہ صرف بھی جانتا ہے، نحو بھی جانتا ہے، منطق بھی جانتا ہے، اب کمال تو اس کا ہے نا، میرا تو نہیں، میں تو علامہ ہوں جو صحیح۔ اللہ وہ ہے جو مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے، مشرق کو مغرب، شمال کو جنوب، جو قلت کو طبیعت، طبیعت کو تینت، تینت کو مادہ، مادہ کو مادہ۔ کمال کیا ہے؟ اللہ جو ہوا، کمال تو اس کا ہے جو اللہ نہیں اور ایسا کرے۔ کم اپنے شہنشاہ کے ظہور تک، اور یہی امتحان ہے بندے کا کہ اپنی ذات کی ایک تو اس گھرانے کے سامنے مہدی شاہ نفی کر دے، مصلے پہ کھڑے ہو کے کہا کرو یاری عابد تیری ذات، عبادت بھی تیری ذات، عابد بھی تیری ذات، عبادت بھی تیری ذات، عبد بھی تیری ذات، معبود کا نمونہ بھی تیری ذات۔ میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ تجھے میں نے جھکتے سنا، میں نے تجھے جھکتے دیکھا، حالانکہ تو اترا بھی اس کے گھر میں تھا، تو جب اللہ کے گھر میں آنے والا جھک رہا ہے تو بندے کے گھر میں آنے والا کیوں نہ جھکے؟ ورنہ یہ سارے منصب تیرے پاس، ایک تو یہ ایک طرف کرے،
اور دوسرے عرش سے کروڑوں گنا. یہ جو میں نے لمبائی کی ہے نا، اسے ملٹیپلائی کر لینا کروڑوں سے. ہاں ہاں، اتنے کروڑوں گنا بلند دیکھو علی کو، نہ انکار کرنا نہ اللہ کہنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کسی فضیلت کا انکار بھی نہیں کرنا اور خدا بھی نہیں کہنا. اور دیکھو جو میرے مولا کو خدا کہہ رہا ہے جاہل مطلق، وہ اپنے آپ کو امجد عارف سمجھ رہا ہے، خاک بھی معرفت نہیں اسے. جب رسول جیسی سچی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا میں نہیں پتا چل سکتا کہ علی کیا ہے، تو کون ہے دنیا میں علی کو پہچاننے والا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جو سمجھ آ رہی ہے بات بار بار؟ دنیا، ہاں، اگر تو نے اللہ کہہ دیا اس کا مطلب تو نے تو پھر پہچان دیا. جبکہ دنیا میں جو بھی علی کو جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اور تم چھت سے ٹکرا رہے ہو، یہ ہماری رسائی ہے، ورنہ یہ بھی علی نہیں ہے. بس ہماری پہنچ جو یہاں تک ہے. میں نقوی صاحب جتنی بھی میری منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہے، زمینیں، کوٹھیاں، گاڑیاں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں منبر پہ وعدہ دے دوں گا. جتنی زندگی باقی ہے تھوڑی بہت وہ مفت میں بغیر تنخواہ کے غلامی بھی کروں گا. مجھے زمانے کے عالم مل بیٹھ کے بس یہی فیصلہ کر دیں. رسول کی ذات تک 73 فرقے کہتے ہو، 14 کی ذات تک شیعہ کہتے ہو. کچھ نہیں تھا، یہ تھے. جب تھا کچھ نہیں، یہ تب کیا تھے؟ اللہ بھائی، اگر خاک ہوتی، اگر پہلے ان سے، جیسے ہمارے ابا آدم سے پہلے خاک تھی تو آدم خاکی، اگر ان سے پہلے خاک ہوتی تو میں کہتا محمد علیہ محمد خاک سے. اگر ان سے پہلے نور ہوتا تو میں کہتا نور سے. اور بھائی نور بھی شے ہے اور کوئی شے نہیں تھی، یہ تھے. تو پھر کس سے تھے؟ بولو 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 بولو، علماء سے پوچھو، سوال کرو. شاید تو ہے نہیں، کس سے تھے؟ ان سے پہلے تو بس وہ تھا. اچھا، اگر ان سے پہلے زمین ہوتی تو میں کہتا زمین پہ رہتے ہوں گے. تھی زمین، آسمان، کرسی، لوح، قلم، عرش، تو پھر شاید تو ہے نہیں، رہتے کہاں تھے؟ جب کائنات بھر کے علماء کو نقوی صاحب محمد و آل محمد کے مکان کا پتہ نہیں کہ کہاں رہتے تھے، ان کے مقام کو سمجھ جائے گا تو. بس ذریعہ ایک ہے لاہور والوں. مجھے منبر حسینی کی قسم، میں
تمہارا خیر خواہ ہوں کہ شیعہ ہو تو پھر کم از کم کچھ اس قابل تو ہو کہ جب اس کا 11واں بیٹا آئے تو یہ ہم شیعہ تو نہیں بن سکتے، ہماری کیا ضرورت، شیعہ سلمان تھا، ابو ذر تھا، عمار تھا، چلو اس کا 11واں بیٹا آ کر تو کہے ہاں یہ ہمارے ہیں۔ نہیں اچھا ایمان، بس ختم کرنے لگا ہوں میں۔ امجد مجھے تم بتاؤ کہ فلاں بندہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا صاحب زہد و ورع ہے، بڑا صاحب تقوی ہے، لیکن آپ کے والد مرحوم قبلہ سے جلتا ہے، میں کہوں گا ڈٹھے کھو میں جائے اس کا تقوی، میرے باپ سے جلتا ہے، خبردار اسے میرے سامنے نہ لانا۔ اگر یہ سن کے بھی اسے گلے لگا لوں تو پھر میں حلال زادہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر میں حلال زادہ ہوں تو پھر چاہے وہ جتنا پرہیزگار نمازی کیوں نہ ہو، میں اس سے نفرت کروں، میرے باپ سے جو جلتا ہے۔ تو جب تیرے 12ویں امام نے آ کے دیکھنا ہے، کہلوا ہمارا رہا ہے، شک دل میں میرے باپ پہ کر رہا۔ سب مل کے قبلہ آپ کا شکریہ 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 شکریہ، سوائے دعا کے کچھ نہیں دے سکتے۔ یہی بہت بڑی شاید ہے، آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے منکروں کو، آپ سے جیلسی رکھنے والوں کو نیست و نابود کرے، ان کے مادر پدر پہ لعنت کرے۔ ہاتھ بلند کر کے پنجا کھول، حقدار نعرہ کیونکہ اللہ نے آخری شرط یہ رکھی، بس ختم ہو گئی میری بات، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود کے بعد ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ بس جو ان کی کہی مانتا گیا وہ کامیاب نا۔ ہاں بس ان کا صحیح بھائی دامن نہیں چھوڑنا۔ کمیل بن زیاد نخعی سے بھی تیرے مولا امیر نے یہ فرمایا تھا، یا کمیل کن معنا تکن منا، ہمارے ساتھ رہنا، ہمیں چھوڑنا نہیں۔ مولا کیا ہوگا؟ فرمایا تکن منا، ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ بس سلمان میں یہی تو تھا، اس نے مانا ہے، سوچا نہیں۔ میں پوری جائیداد دوں گا، کہیں جھوٹی روایت میں دکھاؤ کہ سلمان نے رسول سے کہا ہو یہ معجزہ دکھاؤ تو پھر نبی مانوں گا۔ وہ تو پہلے سے فارس سے چل رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے نبی کو بھی، علی کو بھی۔ بلکہ میں نے امجد بڑا ایک وجداور جملہ پڑھا تھا، چونکہ فارس کا تھا نا، میں وہ دھرتی بھی دیکھ چکا ہوں جہاں سے یہ چلا تھا۔ کبھی جانا ہو نا، کوشش کرنا دیکھنا، اس کا بھی بڑا اجر ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ تو چونکہ فارس کا رہنے والا تھا، زبان فارسی تھی، اتفاقاً جب پہنچا دونوں بھائی آمنے سامنے بیٹھے تھے، نبی اور علی دونوں کھجوریں کھا رہے تھے۔ جیسے ہی سلمان کی وجہ اللہ پہ نظر پڑی تو اپنی مادری زبان میں، فارسی زبان میں بے ساختہ ایک جملہ بولا، چلو پھر کبھی سناؤ۔ شاہ نجف کے چہرے پہ تو بلا ساختہ اپنی مادری زبان میں جملہ بولا، کہتا ہے کریا کریا گردیدم،
زحمت کشیدم پسی بسیار آه سرد کشیدم مدت گذشت و امروز برابر دیدم. کہتا ہے یا علی میں گاؤں گاؤں پھرا گلی گلی ڈھونڈا ٹھنڈی سانسیں بھری آج تو نظر آیا. اور میں یہ بھی علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں, سلمان سے پوچھا گیا تھا اور تو کیوں غائبانہ محبت رکھتا تھا؟ کہتے ہیں میرا باپ آتش پرست تھا, میرا دل نہیں چاہتا تھا آتش پرستی کو, میں نے انکار کیا, اس نے مجھے زنجیروں میں جکڑ کر کمرے میں بند کر دیا. پھر کبھی کبھی میرا دل بڑھانے کے لیے, میری ڈھارس کے لیے, کبھی بڑے بھائی کی تصویر میرے سامنے آتی تھی, کبھی یہ چھوٹا سامنے آتا تھا. تو ایک دن میں نے بڑے سے کہا سرکار میرا دل تنگ ہو گیا نا, یہ زنجیریں توڑیے, یہ دیواریں ہٹائیے, بس میرا آخری جملہ ہے میں جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں کیا کیا لکھا جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں مجھے رسول نے مسکرا کے فرمایا میرا چھوٹا بھائی آنے والا ہے, دیواریں پھاڑنا اس کا کام. درود علی کے چاہنے والوں, ولایت کا اتنا بڑا نعرہ لگاؤ کہ آپ کا نعرہ حوروں کے رخسار پہ لکھا جائے. اچھا بول کے, پنجہ کھول کے, بولو 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 سکینہ. یہ ہنسو نہیں, میں نے حدیث پڑھی ہے, یہ جیسے کہا نا حوروں کے رخسار پہ لکھا جائے تو کچھ لوگ ہنسنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے تمہارے رسول کی حدیث پڑھی ہے کہ میں نے جنت میں ایک حور دیکھی جس کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا, اس رخسار پہ محمد رسول اللہ لکھا تھا, اس رخسار پہ علی ولی اللہ لکھا تھا. اللہ اکبر, بیٹھے ہو چلے گئے ہو. اس رخسار پہ علی ولی اللہ لکھا تھا, ٹھوڑی پہ حسن لکھا تھا, لبوں پہ حسین لکھا تھا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو, آباد رہو, مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. بس زیادہ پڑھ گیا ہوں, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. کیونکہ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں, جب تک چار آنسو نہ بہیں, آنکھوں میں نمی نہ اترے, شام سے آنے والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی. اللہ اکبر, العظمت للہ. ہاں, پھر وہی جملے کہنے پہ مجبور ہوں کہ فضائل میں شاہ نجف نے اس حقیر فقیر کا سینہ اتنا بھر دیا ہے, لاکھوں مجالس بھی پڑھنا پڑے تو نئی سے نئی پڑھ سکتا ہوں, لیکن مصائب میں آ کے میں مجبور ہو جاتا ہوں. درد کی وہی کہانیاں ہیں جو گنی چنی ہیں, 1400 سال سے دہرائی جا رہی ہیں. بس آج بھی میں کچھ یاد دلاؤں گا, آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا. جملہ بولنے لگا ہوں, اگر تیری سمجھ میں یہی آ جائے تو آنکھیں تو یہی وضو کر لیں گی. زنجیر اتر گئی,
مگر نشان زنجیر نے اترا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی نہیں سمجھا اگر کوئی، رسیاں کھل گئیں مگر رسیوں کے داغ نہیں اترے۔ اللہ العظمت للہ۔ چلیے علی کی بیٹی بابا کے مزار پہ بھی گئی ہے، کرنا تھے کی، لیکن نجف جا کے بابا سے کوئی شکایت نہیں کی کہ میں نے کیا دکھ دیکھے۔ العظمت للہ۔ کوئی لمبا چوڑا نہیں پڑھنا میں نے، نہ تمہیں تھکانا ہے زیادہ، میں خود بھی تھکا ہوا ہوں۔ کربلا آئی، حسین سے بھی کچھ نہیں کہا کہ مجھ پہ کیا ظلم ہوئے۔ میں نے بھئی یہی پڑھا ہے کہ حسین کی تعویذ قبر پہ یہی ہاتھ رکھ کے کہا، حسین اٹھ دیکھ، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہا، لیکن تیری امانت بچا کے لے آئی۔ اللہ اکبر۔ مدینے آئی، نانا کے روضے پہ کوئی شکایت نہیں، بھائی حسن کی مزار پہ کچھ نہیں۔ رونے والوں اللہ جانے راز کیا تھا، جو ہی ماں کی قبر پہ نظر پڑی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، جیسے نشیب میں پانی آتا ہے۔ اتنی تیزی سے آئی علی کی بیٹی، بیٹھ کے ماں کی تعویذ قبر پہ ہاتھ مارا، کہا فاطمہ ماں لکی تے میں نے ادا کے بلا کی رات میں ماں قد لکینا۔ اماں تو بھی کہہ کے گئی تھی کہ میں نے وہ دکھ دیکھے کہ اگر رات دنوں پہ آتے تو راتوں میں ڈھل جاتے۔ اٹھ زینب کے دکھ سن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میں نہیں پڑھ سکتا زیادہ، اسی پہ راضی رہنا، زندگی رہی تو کل تھوڑا طویل پرسہ دے لیں گے۔ ایک بین سنانے لگا ہوں اور میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ کیا دکھ؟ کہتی ہے آپ فاطمہ لو رائے نا سہارا ومن سہر اللیالی قد امینا۔ اماں کربلا سے شام تک تیرے حسین کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا کہ جاگ جاگ کے میری بینائی کمزور ہو گئی۔ اماں سجاد میرے سامنے گزر جائے میں پہچان نہیں سکتی، باقر میرے سامنے کھڑا رہے میں جی میں تو چھوڑنے لگا تھا یہیں، میں تو چھوڑنے لگا تھا، لیکن اب اگر زیادہ تکلیف ہو جائے، کلیجے پہ خراش پڑ جائے تو پھر مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ جب کربلا سے چلنے لگے تھے نا، یہ ذہن میں رکھنا، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے اتنا جگایا گیا مجھے کہ میری بینائی کمزور ہو گئی۔ شمر حرامی نے حارث بن نوفل کو بلایا، یہ وہ ملعون ہے کہ تیرا خون رونے والا امام قنوت میں اس کا نام لے کے لعنت کیا کرتا تھا۔ بچے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو ایک منٹ سنبھالو، ایک منٹ اپنے آپ کو سنبھالو، پکڑو بھائی پکڑو، ایک منٹ اپنے آپ کو سنبھالو۔ قنوت میں لعنت کرتا تھا، آخر کچھ تو دل دکھایا تھا اس نے سجاد کا۔ شمر نے اسے بلایا، بھائی مجھے پڑھنے دو ایک جملہ، خدا کے لیے مجھے ایک جملہ پڑھنے دو، ایک جملہ پڑھنے دو مجھے۔ تجھے سجاد سے زیادہ درد نہیں ہے، سجاد بھی خون روتا رہا لیکن زندہ رہا، مر نہیں جاؤ گے، اور اگر اس غم میں موت آ بھی جائے تو شہادت ہے۔ ایک
ایک فکرہ مجھے کہنا ہے بس. حارث بن نوفل کو بلایا. شمر کہتا ہے کربلا سے شام تک تیری اور کوئی ڈیوٹی نہیں, بس ایک کام. کیا؟ یہ جو قافلہ جا رہا ہے نا, باقی سارا قافلہ بے شک سو جائے. یہ جو اکبر کو پالنے والی بی بی ہے, یہ